علی کو چھوڑو گے تو سزائیں تو ملیں گی. سارا دن بھوکے پیاسے بھی مرے. قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، روزہ افطار کر جب لیل ہو جائے. ایک مولوی مجھے کہنے لگا لیل کا مطلب ہے شام و شامی. ماں کہ تیرے ترجمے تو صدقے آیت میں ایک اور پڑھتا ہوں، ترجمہ کر لیل کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن شام کو اترا تو شام کو کھول لے، رات کو اترا تو حیا کر، بھوکا کیوں مر رہا؟ تو فورٹ منرو کے پہاڑ نہیں اترنے دیتا سورج کو. جی میں ایک دفعہ آنے لگا ملتان کراچی سے، روزوں کا موسم، خدا کی قسم عجیب میری زندگی کا تجربہ. سورج کھڑا تھا، مولوی والا ٹائم ہو گیا روز کھلنے کا. تھے 10,000 فٹ دی بلندی تھے جی. مولوی نے جلدی کہا مکروہ ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ دیکھ سامنے سورج کھڑا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا تو شیعہ؟ میں نے کہا میں کوئی ماتم کر کے بھی کھائے تو تینوں کی میں پتہ چلے ہمیں شیعہ. اس نے کہا یہ سورج والا جھگڑا شیعہ ہی کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا ٹائم. ایک گھڑی میں مکے چو خریدی ہے، یہ دیتے ٹائم ہو گیا. کئی بندیاں توجہ کی تھی نہیں. یہ مکے شریف ہی جو میں حکومت بڑی پھیڑی چیز ہوتی. انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ آگے کر لو. کسی دی ضرورت ہوئی جی؟ کوئی بندہ غصے نہ لا کے نہیں کرتا بھی میں نہیں نا. وہ کہا 1 گھنٹہ پیچھے کر لو، تھک کر کے پیچھے کر لے. میرے سر پہ قرآن رکھ. سنی بھائی ہے تو تیرے لیے یہ قسم کافی ہے کہ میں منبر رسول پر قرآن کی قسم روزے کی حالت میں کھا کر تیرے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں اور اس کا حل قیامت والے دن تو جان نبی جانے. میں سرخ رو ہو کے کہوں گا یا رسول اللہ میں نے اتنی قسمیں کھا کے اسے بتایا تھا. جس طرح مشرف صاحب نے سرکاری حکم پر گھنٹہ گھڑیاں آگے اور گھنٹہ پیچھے کر دی تھی، ویسے یزید کے باپ نے سرکاری حکم دے کر بادشاہت کی طاقت سے روزے کے وقت کو 10 منٹ پہلے کھلوا دیا تاکہ لشکر میں سے پتہ کرے کہ بے ایمان کون ہے، علی والا کون. کیونکہ قبلہ جی جو علی والے سپاہی تھے وہ اڑی کر گئے. انہوں نے کہا کیوں کھولے؟ انہوں نے کہا یہ میرے کبھی نہیں ہو سکتے، انہیں مار دو. میرے سر وہی ہو سکتے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹ کو اونٹ نہیں کہہ دیں. جو میں کہوں وہ مانے، سیاہ و سفید مانے، میری گفتگو کو مانے، میری بات کو مانے. باپ کا چہرہ دیکھنا، عبادت کعبے کی طرف نگاہ کرنا، عبادت قرآن مجید کی طرف نگاہ کرنا، عبادت النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، اور ابو طالب کے بیٹے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. لیکن یاد رکھنا ان پہلی 4 پر نظر کرنا عبادت ہے. ذکر کرنا عبادت نہیں. جی مرشد جی میرے بچہ توجہ ہے، آج زیادہ لگ رہے ہیں نا جی روزہ، خیر ہو جاتی تھوڑی توجہ. یہ 1 لاکھ گٹھلیاں لے کے میں آ جاؤں، 1 لاکھ گٹ کا کھجور دیا. جڑے جڑے بندے چوپن میں آکھیں اس تے بہ کے پڑھو ابا جی ابا جی ابا جی، لاکھ ورہ پڑھنے کوئی ثواب نہیں ہو. چہرہ دیکھنا عبادت تھا، ابا ابا کرنا عبادت نہیں. قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، لیکن قرآن 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 کرنا عبادت نہیں. جسے زبان علی بادشاہ نے دی ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، عبادت نہیں. ہاں جی دیکھنا عبادت، ذکر عبادت نہیں.
کعبہ 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 عبادت نہیں. کعبہ کعبہ کرو عبادت نہیں ہوتی. قرآن قرآن کرو عبادت نہیں ہوتی. ابا جی کرو عبادت نہیں ہوتی. مولوی صاحب کرو عبادت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی مومن شروع کر دے یا علی یا علی یا علی, کیسا ذکر ہے تیرا؟ نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا. یہ سمجھ آسی شیر وہ دل جو داد ضرور نکل سی. نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا. پھر سننا, نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا کہ مجھ کو ٹھیک طرح یا علی کہنا نہیں آیا. تو یا علی نہ کرے پھر کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مولا علی بادشاہ سے محبت نہ کرے پھر کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مولوی کے کہنے پہ علی کو چھوڑ دے پھر کہتے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. سب کو چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, علی کی محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑو. پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی, اگر کسی بندے کو نوح نبی جتنی عمر ملے, نوح نبی کی کتنی عمر 3500 سال, 3500 سال, 2500 سال کی بھی روایت موجود ہے, 900 سال کی بھی روایت موجود ہے. عرصہ نبوت 900 سال, لیکن کشتی جتنے بندے کٹھے کیے. ہم حضرت نوح کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن چھوٹی سی چھوٹی مجلس کا مجمع بھی نوح کی کشتی کے مجمع سے زیادہ ہوتا ہے. ہائے ہائے سامعین گرامی, جہاں تک طاقت ہوگی میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ نجات کی کشتی نوح نبی کی, اس میں خالی 72 افراد بیٹھے. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ہزاروں سے زیادہ آئیں گے. دنیا میں بادشاہ علی سے ایسی محبت کرو, نوح نبی جتنی عمر ہو کسی بندے کی. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا تو جہنم کی روایتیں پڑھ رہا تھا, آگ انج ہونی ہے تے دوزخ تے شولے انج. تقریر کرتے کرتے بھول گیا. مجمع تو پوچھے ہاں بھئی دوستوں میں کہاں تھا, انہیں کہا جی دوزخ وچ. ایسی سلوات پڑھو بھی یہ کمزوری دور ہوئے طرح تھوڑی دیا جائے. سامعین گرامی, اللہ کا نبی ہدایت کے لیے کشتی, 3500 سال کی محنت. یہ واحد ہے حضرت نوح جن کے لیے ملک الموت نے اللہ سے کہا کہ اگر تو اجازت دے ہر ایک کی روح قبض کرتا ہوں, چپ کر کے آ جاتا ہوں. تیرے اس بندے نوح سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. لگی نے موجہ تے تو لائی رکھی سونے ہاں. جڑے بندے تھک دے جا رہے ہو بڑے خطرناک ہو بچ تو جو ہے یہ نہیں. اللہ کے نبی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, روح قبض کرنے سے پہلے آواز میں تم دونوں کا خالق ہوں, اجازت دیتا ہوں پوچھ لے. مجھے بشارت شاہ جی جو آگے سوال کیا ہے نا جی,
فرشتے نے وہ سنیں گے. نوح نے جیسے ہی دیکھا نا بھئی آ گیا. یہ بھی بڑی شے ہوندی ہے. ہمارے علاقے میں ایک MNA صاحب تھا بیچارہ, حاجی محمد بوٹا, فوت ہو گیا بیچارہ. کئی دن بیمار پڑا رہا, بندے آگے قرآن پڑھتے رہے. بوٹا صاحب اونجی. پھر ہمارے محلے کا ایک اور مولوی ہے حاجی محمد نواز اسیم, انہوں پھاڑ کے لائے آئے تھے پتر قرآن پڑھنے واسطے. اس بیچارے نے ایسے آنکھ کھولی, اس نے کہا آ گئے. میں نے کہا ہاں جی آندھا ہن میں نہیں بچدا. تیری یاسین پڑھی تو مجھ نہیں پہچاندی میں تو پھر بندہ. ٹھیک ہے او باسی آ گئے جی. ملک الموت نے کہا ایک سوال. نو فرماتے ہیں پوچھ. اللہ کے نبی کوئی گھر کیوں نہیں بنایا؟ 3500 سال کی طویل عمر پائی, کوئی گھر تو بنا لیتے. رہتی دنیا تک جواب یاد رکھنا, تمہیں سرور آتا رہے گا. نوح نبی نے گردن اٹھا کے فرمایا تیرے انتظار میں نہیں بنایا. ہائے ہائے, پتہ نہیں تو کب آ جائے. تیرے انتظار میں نہیں بنایا. ملک الموت کی چیخ نکل گئی. کہتا ہے میں نے رجسٹر میں پڑھا ہے آخر زمانے کے لوگوں کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی, لیکن لوہے اور پتھر کے گھر بنائیں گے. نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی عمر میری ہوتی تو مصلے پہ بیٹھ کے گزار دیتا, ایک مصلے پر. اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے بچوں کی 5 خصلتیں بڑی اچھی لگتی. کن کی کتنی؟ 5. پہلی, مٹی کے گھر بناتے ہیں جو ناپائیداری دنیا کی علامت ہے. دوسرا, کوئی چیز مانگنی ہو تو رو کے مانگتے ہیں. بندہ بھی اگر اپنے مالک کے سامنے رو کے مانگے. مولا علی اپنی دعا میں فرماتے ہیں کیسے تجھ سے مانگوں جبکہ میں ہوں, تو کیسے نہیں دے گا جبکہ تو ہے. ہائے ہائے, نعرہ حیدری واہ یا علی. بس پھر فرماتے ہیں میں ان فقیروں کی طرح نہیں کہ کافی دیر صدا لگائے اور نہ ملے تو اگلے دروازے پہ چلے جائے. فرماتے ہیں تیرے علاوہ دروازہ ہے ہی کوئی نہیں. دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا کیونکہ زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اس کے کھلنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے, سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. کیوں ہے سامعین گرامی؟ کوئی ہو رہی ہے آواز کیرشا جی پکھے دیئے. کئی بندے کھول نہ لون روزہ جی. اسلام آباد میں افطاری تھی جی, وہاں ایک مرغے نے اذان دے دی. ہمارا ایک بہت موٹا سا وزیر ہے, اس نے روزہ کھول لیا. انہوں نے کہا اذان تے اذان ہوں دیئے بھامے مولوی دے میں تے بھامے ککڑ دے میں. میں تے قدرت علی اذان تے کھول سا. اللہ بھلا کرے جب سے یہ 1122 آئی ہے جتھو لانگ جاوے روزے خراب. بندے سمجھتے ہیں کھول گئے. شہید فاضل علوی کے اللہ درجات بلند کرے, شیر پاکستان وہ فرماتے تھے اجے دیں بدلیں چوندے آواز دے کہتے ہیں او بچڑا لون دے میں گیا میرا شودا روزڑا. مولوی نے پوچھا کتنے روزے رکھے؟ انہیں کہ جی ایک. انہیں کہ ایک رول ویندہ ہے, کم از کم 2 تے کر, کٹھے ہونگے تے گم نہیں ہونگے. انہیں کہ دوسرا رکھ دا تو میرے بچے رول دن. ایسے ہستے ہستے ذکر آل محمد سنا کو, فضائل سنا کرو, ایسا لگے تم سے زیادہ امیر ہی کوئی نہیں.
بندے نے کہا جی اللہ کا مہینہ تھا جا رہا ہے، اللہ کرے راضی کیا ہو. دوسرا اندر راضی ہے اگلے سال پھر راضی. ناراض ہوتا تو انہیں ٹوڑ جانا سی پھر آنا سی. اچھا خدمت یہ نہیں سونے کی تھی. اللہ کی قسم ایک آیت پڑھو پیکج کھلے ہوئے ہیں. پیکج سمجھو جڑے چوک کر گئے ہو. بندہ ایک تو موبائل تیار، موبائل ایک بھی ہے غربت دی وجہ تو سمہ 8 ضرور ہیں. جی پیکج اللہ نے بھی پیکج بنایا. 11 مہینے ایک آیت پڑھ، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب. کیا کروں میں میرا بچہ؟ نہ کر، تکلیف نہ کر. کھلن دے تو پھر سپرے کر. سارے روزے بڑے کچے ہونے، پکے روزے نہیں. تینوں عربی اچ روکا میرا بچڑا. جے دے حال کے ٹوڑ گیا اس غریب دا روزہ گیا. اے انہوں نے جا کے دے جڑے ایک روزے پوری مسواک کھا جانا. ایسا لگتا ہے جیسے اتنے غصے سے مسواک کھاتے ہیں، پتہ نہیں مسواک جاتی کھائیں پھر بھی روزہ کھڑا ہے. اتنا تیرے دانتوں کی صفائی کا شوق ہے، مغرب سے شروع ہو فجر تک منجن مارتا رہے. رات ہی صاف کر گئے. روزے کی حالت میں ضرور تو نے تری لے کے جانی ہے اپنے. احتیاط کر. سامعین گرامی قدر، فخر کیا کرو علی کے شیعہ ہونے پر. ناز کیا کرو تمہیں بطول کے شوہر کی ولایت نصیب ہوئی ہے. فخر کیا کر محمد رسول اللہ کا محافظ علی ولی اللہ تیرا مولا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ نہیں گایا جاتا. ہر دل میں علی کی محبت آ نہیں سکتی. دل نجش میں سمائی کبھی نہ حب علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی. اس کی محبت ملے تو اللہ کا شکر ادا کر. یا علی کر. علی کی مدد طلب کر. علی سے محبت کر. علی سے عقیدت رکھ. تیرا ہر کام سیدھا ہوتا جائے گا. فرما نوح جتنی عمر ہو اگر کسی کی اور ساری زندگی عبادت میں گزار دے، فضول یاوہ گوئی میں نہیں، سجے کھبے نہیں، عبادت 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 عبادت، اور کوئی کام کرے ہی نہ. اور 1000 حج پیدل کر رہے، گھوڑے پہ نہیں، ہاتھی پہ نہیں، موٹر پہ نہیں، پیدل. نوح نبی جتنی عمر عبادت، 1000 پیدل حج. پھر حضور فرماتے ہیں کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. متھے دے بات گھٹے سو تے گل سمجھا سا. نوح جتنی عمر پا عبادت میں گزارے، 1000 پیدل حج کرے، پھر کیا کرے جی؟ جناب سیدہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے عزادار گھرانے کو. کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، مخلوق خدا میں بانٹ دے. توجہ، حضور فرماتے پانی میں اترے تو بھیگے نہیں. پانی ایک ٹوڑ جائے تو گلا نہ ہوئے، خشکی باہر نکلے. آگ میں جائے تو جلے نہیں، ہوا میں اڑے، آگ میں چلے نہیں، پانی میں ڈوبے نہیں، بھیگے نہیں، اور ہوا میں اڑے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا بے گناہ قتل ہو جائے. زمزم کے پانی سے غسل ملے، کعبے کے خلاف کا کفن ملے، کعبے کے سینٹر میں قبر کھود کے بندے اسے دفن کر دے. یا علی مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر تجھ سے محبت نہیں کرتا جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. سفید داڑھی کا احترام بڑا ضروری ہے شریعت میں. چٹی داڑھی والے سارے بول کے میں نے ایک گل دسو. آج کل کسی کے گھر میں اگر کوئی موت ہو جائے، جوان کی یا بوڑھے کی، وہ گھر عید منائے گا؟
90 سال 100 سال کا ایک بزرگ تھا ہمارے محلے کے اندر، میرے بچپن کا واقعہ، فوت ہو گیا ماہ رمضان میں، اوپر سے شادی عید آ گئی۔ میں نے ان کے گھر جا کے ان کے کسی بچے سے کہا عید مبارک، اس نے کہا ہم نے یہ عید نہیں منائی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بابا مر گیا تھا۔ اسی دن سے مجھے سمجھ آئی ذاکر سچ کہتے ہیں، مولوی بکواس کرتے ہیں۔ حسین کے ذاکر کہتے ہیں نا عید کوئی نہیں ہماری، مولوی کہتے ہیں جی کیوں نہیں عید ہماری؟ کسی کے گھر 100 سال کا بڈھا مرے وہ عید چھوڑ دیتا ہے۔ عید سے 9 دن پہلے زینب اپنے بابا کا سرخ امامہ ہاتھوں پہ اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی وسدا راشی تیرا بیڑا وے بابا تھی پتر گئے نی جوانے، آج وچ کوفے دے مک گیا ہے جیڑا ہوندہ ہے پیکا مانے۔ پتہ نہیں کون سا پتھر کا دل ہے جو تیسری لائن پہ ہائی نہیں کرے گا۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، غازی عباس تمہارے وارث سلامت رکھے، صدقہ علم والے کا، خوشیوں میں رہو، ہمیشہ وارثوں کے ساتھ رہو۔ جناب زہرا کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا رد نہ کرے، میں گناہگار سمیت آمین کا کرو، دعا جتنی بڑی ہستی کیوں نہ کرے، جب تک آمین نہ کہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ بھی دعا کرے تو کہتے زہرا میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہ آمین ضرور کہی کرو۔ میرا اللہ شام کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، علی کے یتیموں کا واسطہ، زینب کی پردیش میں شام غریبہ کا واسطہ، ہم ساروں کی دعائیں قبول فرما، ہم ساروں کی حاجتیں پوری فرما، پانی مجلس میں رحم فرما۔ عزاداران امام مظلوم تیسری لائن پہ توجہ کرنا، رو رو کے زینب فرماتی ہے وسدا راشی تیرا ویڑا وے بابا تھی پتر گئے نی جوانے، آج وچ کوفے دے مک گیا ہے جیڑا ہوندہ ہے پیکا مانے۔ بی بی فرمیندی ہے اگو ہوندی ہے مرضی بھائیاں دی، کوئی جانے یا نہ جانے، ہن گھر تے دے ایویں آبا ساں جیویں آبا دن مہمان ہائے کر دے، زیادہ نہ رو سکے ہائے کر دے۔ اور میں دارین قربان کروں تیری عزت اور عظمت پر۔ حسن حسین دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک مکان سے رونے کی آواز آئی ہے۔ حسین رو کے کہتے بھائی مجھے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، آ چالے سے پتہ کرے روتا کیوں ہے۔ حسن حسین اندر آئے، دیکھتے ہیں آنکھوں سے اندھا ہے، پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور رو رو کے کہتے ہیں اللہ کرے تجھے کچھ نہ ہوا ہو، اللہ کرے تو ٹھیک ہو، اللہ کرے تجھے کچھ نہ ہوا ہو۔ حسن قریب آگے کہتے ہیں کس کو کچھ نہ ہوا ہو؟ آواز دے کے کہتے ہیں کوفے کا ایک مزدور تھا، روزانہ مجھے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلاتا تھا، آج تیسرا دن ہے مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسن رو کے کہتے ہیں وہ عام مزدور نہیں، ہمارا باپ امیر المومنین وہ علی ابن ابی ماتم حیدر کر رہا، ماتم علی، یا علی، سارے آنکھوں یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جنازہ آ رہا ہے، کئی میرے مسلمان بھائی گھروں میں بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، حسن حسین کے زخمی بابا کا جنازہ بالکل اٹھایا جا رہا ہے۔ جو مسلمان رسول کا بھائی سمجھ کر جنازے کو کندھا دینا چاہے، ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا، شیر خدا کا جنازہ بالکل اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان علی کو کوفے میں پردیسی سمجھ کر، زینب اور کلثوم کا بابا سمجھ کر، فاطمہ زہرا کا شوہر سمجھ کر جنازے کو کندھا دینا چاہے، وہ پنڈال میں آ کے امیر کے جنازے کو کندھا